کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تمنا اگر ایک بار ہوتا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا اس شعر کا کچھ یوں بیان ہے کہ غم کی شب، غم کے لمحات، درد کے اوقات یا انگزائٹی یا ڈپریشن کے اوقات، یہ ایک بہت ہی بری شر ہے، یہ بہت ہی خطرناک بلا ہے۔ اس میں انسان ایک دفعہ نہیں مرتا بلکہ وقتاً فوقتاً ہر وقت مرتا رہتا ہے اور جیتا رہتا ہے۔ مرزا خان غالب نے یہ شعر صرف لوگوں کی واہ کے لیے نہیں بولا تھا، بلکہ اس شعر میں کچھ گہرا سا ایک پیغام ہے جن کو بہت کم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں بھی وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتے۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں دکھنے میں ہر ایک انسان دوسرے انسان کے بے حد قریب ہے کہ میلوں کوسوں دور بھی آپ کسی سے بہت ہی کچھ ہی سیکنڈز کے دوران رابطہ کر سکتے ہو، لیکن حقیقت کچھ یوں ہے کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود پھر بھی دنیا کا اس وقت ہر ایک تیسرا انسان ڈپریشن کا شکار ہے، ہر ایک تیسرا انسان تنہائی اور درد کے بازار میں گمنام ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ایک انسان پہ کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے۔ تو آج کا ایپیسوڈ بیسیکلی اسی ڈپریشن اور انگزائٹی کے بارے میں ہے کہ کیسے یہ ایک انگزائٹی اور ڈپریشن ایک ریئل پین ہے، ایک ریئل ڈینجر ہے اور ایک ریئل خطرہ ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی اتنی زیادہ ہو چکی کہ دنیا میں ہر سال 8 لاکھ لوگ 15 سال سے لے کر 24 یا 25 سال کی عمر کے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں سیوسائڈ جیسے خطرناک آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس پین کو برداشت نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ ہم خود کو ہی ختم کر دیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ انسان کیسے پین کو رجسٹر کرتا ہے، وہ ایک درد کو کیسے محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے بایولوجیکلی۔ سو لیٹ اس سپوز کہ میرے ہاتھ میں ایک نیڈل ہے، ایک سوئی ہے، میں اس کو اپنے فنگر کے سرفیس پہ یوں پریس کرتا ہوں تو ان سکنز کے اندر کچھ نیورونز ہے جو کہ باڈی کے مختلف پارٹس میں بھی موجود ہے اور مختلف آرگنز اور مسلز میں بھی موجود ہے، جن کا نام ہے نوسیسیپٹرز۔ نوسیسیپٹرز کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی سوئی نما چیز یہاں پہ پریس ہوئی ہے۔ نوسیسیپٹرز کے وہ نیورونز باقی نیورونز کے جالے کو میسج بھیج دیں گے برق کی رفتار سے، اور یہ میسج دماغ پہلے اسپائنل کورڈ سے دماغ کے ایک حصے میں جا کے پہنچ جائے گا، اور یہ کام پلک جھپکنے سے بھی تیز ہوگا، اور وہ میسج جب دماغ کے کسی ریجن میں پہنچے گا تو دماغ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے۔ دماغ واپس اس میسج کو اسی نیورون کے سرکٹ پہ بھیج دے گا کہ یار آپ اپنی انگلی اس چیز سے ہٹا دو۔ لہٰذا جو ہمیں درد اور پین فیل ہوتا ہے وہ ان میسیجز کی وجہ سے ہوتا ہے جو دماغ کو پہنچتا ہے، اور دماغ کا ایک مخصوص سا ریجن ہے جو کہ پھر بلنک کرتا ہے، جو کہ سوئچ آن ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں بار بار الارم کرتا ہے کہ یار آپ کو درد ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا ایک نظام ہے۔ اگر یہ نیورونز کا یہ سرکٹ خراب ہو جائے، اگر سم ہاؤ کسی بھی وجہ سے یہ میسج اگر برین تک نہ پہنچے، یا اگر برین اس قابل نہ ہو کہ وہ اس میسج کو پرسیو کرے، تو انسان کہ اگر اس نیڈل کو اس فنگر کے اندر جتنا بھی ہرٹ کیا جائے، جتنا بھی انسرٹ کیا جائے، جتنا بھی بڑا زخم ہو، تو انسان اس درد کو فیل نہیں کر پائے گا، کیونکہ برین کا وہ ریجن سوئچ آن ہی نہیں ہوگا جو کہ بتاتا ہے کہ آپ کو درد ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس نظام میں خدا کی حکمت ہے، ایک بہت بڑا یہ معجزہ ہے۔ اگر انسان درد نہ محسوس کرتا، اگر دماغ اس کو بار بار نہ بتاتا کہ یار تمہیں اس ریجن میں درد ہو رہا ہے، سو وہ زخم ہوتا اور انسان اس کی پرواہ نہ کرتا، اور وہ زخم گہرے سے گہرے زخم میں بدلتا رہتا، اور ہو سکتا یہ بھی ہے کہ وہ انسان اس زخم کی وجہ سے موت کی طرف چلا جائے۔ کچھ لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے جو کہ اس طرح کے درد کو محسوس نہیں کرتے، چاہے ان کو جتنی بھی گہری چوٹ لگی ہو۔ اس بیماری کو کانجنٹل انسینسٹیوٹی ٹو پین کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی تحقیق، ایک نیا ریسرچ شیئر کرنے والا ہوں جس کو کچھ ہی سالوں پہلے ایک نیورو سائنٹسٹ جن کا نام، ایک دماغی سائنسدان جن کا نام میتھیو لائبرمن تھا، انہوں نے اپنے ہاسپٹل میں کیا۔ انہوں نے 3 صحت مند افراد لیے
اور ان کو وہ ہاسپٹل لے گیا اور ان کے ساتھ MRI مشین کنیکٹ کی، یعنی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ، جو کہ دماغ کی ایکٹیویٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ اور ان 3 افراد سے یہ کہا گیا کہ آپ 3 آپس میں ایک کھیل کے لیے، یہ ایک بال ہے، یہ بال ایک دوسرے کو پاس کرتے رہیں۔ کھیل کے اس دوران میں ان 3 میں سے 2 بندوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ گیند صرف آپس میں پھینکا جائے اور تیسرے بندے کو نہ پھینکا جائے، تیسرے بندے کو یعنی اگنور کیا جائے۔ جب تیسرے بندے کو اگنور کیا گیا تو اس تیسرے بندے کی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ یعنی MRI امیجنگ کمپیوٹر پہ شو کی گئی، اور دماغ کا وہی سا بلنک کرنے لگا، الارم کرنے لگا کہ آپ کو درد ہو رہا ہے، جب کسی انسان کو درد ہوتا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ صرف اور صرف چوٹ لگنے کی وجہ سے درد نہیں، بلکہ سماجی ریجیکشن کی وجہ سے بھی انسان کو درد ہوتا ہے، سماجی انکار کی وجہ سے بھی انسان کو درد ہوتا ہے، اور یہ درد بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے چوٹ لگنے کی وجہ سے درد ہو۔ تو لہٰذا چوٹ لگنے کے درد کو ہم لوگ سائنس کی زبان میں فزیکل پین کہتے ہیں، اور سماج کا دیا ہوا درد کو ہم لوگ سائنس کی زبان میں سوشل پین کہتے ہیں۔ سوشل پین بغیر کسی انجری کے انسان فیل کرتا ہے، اور واضح رہے، یاد رہے کہ سماج کا دیا ہوا درد، چاہے وہ ریجیکشن کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کوئی آپ کو دھوکہ دے دے اس کی وجہ سے ہو، یا کوئی آپ کا اپنا آپ سے بچھڑ جائے، یا کسی اپنے کی فوتگی ہو، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے، تو یہ تمام وہ درد جو آپ کو سماج سے ملتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی درد ہے جیسے کوئی انجری سے آپ کو ملتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کچھ 2 منٹ کے لیے اس ویڈیو کو سٹاپ کریں اور خود سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے دردناک دن کون سا تھا، یا ایسا کون سا واقعہ تھا آپ کی زندگی میں جس نے آپ کو بہت ہی زیادہ ہلا کے رکھ دیا۔ میرے مطابق، بلکہ میرے بھی مطابق نہیں، ریسرچ کے مطابق 90% لوگوں نے سجیشن دیا کہ ان کا سب سے دردناک دن یہ رہا کہ جب ان کا کوئی اپنا بچھڑ گیا، یا اپنا کوئی مر گیا، یا کسی نے ان کو دھوکہ دیا، یا کسی انسان نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی۔ یعنی صرف 10% لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کا سب سے دردناک دن وہ تھا جب ان کو یا تو پاؤں میں چوٹ لگی، یا تو ہاتھ میں چوٹ لگی، یا تو وہ کہیں گر کے زخمی ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس ریسرچ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سماج کا دیا ہوا درد فزیکل درد سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم لوگ بے شک یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک انسان کو مثال کے طور پر اگر اس کا خدا نخواستہ پاؤں ٹوٹ جائے، یا اگر وہ معذور ہو جائے، تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یار یہ تو بہت بڑا درد ہے، لیکن یاد رہے کہ سماج کا دیا ہوا درد بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کچھ وقت گزر جائے تو جو بے شک معذوری بہت بڑی ایک آزمائش ہے خدا کی، لیکن کچھ وقت اگر گزر جائے تو وہ معذور بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے اپنی معذوری کو، اور وہ بھول جاتا ہے اور وہ آگے چل پڑتا ہے، اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ معاشرے میں لڑتا ہے۔ میں نے اکثر ایسے مثال اپنے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ کچھ معذور لوگ معذوری کو بھول کر کے آگے اس طرح زندگی میں بڑھتے ہیں کہ صحت مند افراد بھی وہ چیزیں اچیو نہیں کرتے جیسے کہ معذور اچیو کرتا ہے۔ پر یاد رہے کہ جو درد سوسائٹی کا دیا ہوا کسی انسان کو ہو، وہ درد بالکل ہی ایسا ہے جیسے کسی معذور کا درد ہو۔ دونوں کے درد میں کچھ فرق نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک سوشل پین کو کچھ نہیں مانتے۔ اگر آپ کسی معاشرے میں کسی انسان سے پوچھیں کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی انسان کے پاؤں توڑ دیں یا کسی انسان کو بلا وجہ معذور کر دیں، تو جو مذہب کے لوگ ہوں گے وہ تو ظاہری سی بات ہے انسانیت کے طور پہ کہیں کہ نہیں، لیکن جو مذہب سے دور افراد بھی ہوں گے وہ اس چیز سے کتراتے ہوں گے کہ یار ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر انسان ہر روز ہر انسانوں کو، مختلف انسانوں کو معذور کر رہے ہیں۔ وہ معذور دماغی معذوری ہے۔ کیسے کہ ہم انسان کو معذور کرتے ہیں اس کے چہرے پہ کہ تم دکھنے میں اچھے نہیں ہو، تو وہ ہرٹ ہوتا ہے، وہ اندر سے درد، سوشل پین کو فیل کرتا ہے۔ ہم کسی انسان کو معذور کرتے ہیں اس کے پہناؤ پہ کہ تم صحیح سے نہیں پہنتے۔ ہم کسی انسان کو معذور کرتے ہیں اس کے علم پہ
کہ تمہارے پاس کچھ علم نہیں. ہم کسی انسانوں کو معذور کرتے ہیں اپنی دولت پہ کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے پاس کچھ نہیں. ہم انسانوں کو روز بروز معذور کرتے ہیں مختلف تلخیوں جیسے باتوں سے کہ تمہارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ انسان اندر سے اتنا ہی درد محسوس کر رہا ہے جیسے ایک واقعی فزیکل پین ہو. یاد رہے، واضح رہے، یہی وجہ ہے کہ ہر انسان، ہر ایک نوجوان اس ٹائم ڈپریشن میں ہے. وہ خود کو سوسائٹی میں فٹ ان نہیں کر رہا. وہ سوچ رہا ہے یار میرے پاس یہ کمی ہے، وہاں پہ سوسائٹی میں، سوشل میں مجھے یہاں پہ ریجیکشن اس بات میں ملی، یہاں پہ ریجیکشن میرے چہرے پہ ملی، یہاں پہ ریجیکشن میرے بات کرنے کے طریقے پہ ملی. ہر جگہ وہ ریجیکشن فیل کرتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ریسرچ کے مطابق دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ مرنے کا خوف نہیں، بلکہ سب سے بڑا خوف ہے پبلک سپیکنگ کا، کہ انسان سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتا. یہ اس کا سب سے بڑا خوف ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان دل میں یہ سوچتا ہے کہ جب میں بولوں گا تو سوسائٹی میں اکثر لوگ مجھے ریجیکٹ کریں گے، مجھے اگنور کریں گے، اور وہ پین سب پین سے زیادہ پین ہے. سو یاد رہے کہ یہی وجہ ہے کہ نوجوان غلط طرف جاتے ہیں، وہ ڈپریس ہو کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں. وہ غلط طریقوں سے بائی تھرو ان مینز وہ پیسے کماتے ہیں اور غلط طرف جاتے ہیں اور ڈرگس وغیرہ سب کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ ان کا ڈپریشن، ان کی انگزائٹی کم ہو.